کے کویسچن جو بہن نے کیا کہ کیا امہات المومنین کے زمانہ اقدس میں چہرے کا پردہ تھا؟ دیکھیں اس زمانے میں چہرے کا پردہ یقیناً نہیں تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالغہ عورت کا تمام بدن ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے، یا عورت ہے، ایک روایت میں ہے کہ تمام بدن عورت ہے، عورت مینس چھپانے کی چیز، سوائے اس کے اور اس کے اور اس کے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا، چہرے کا استثناء کیا، دونوں پونچھوں تک ہاتھوں کا استثناء کیا، اور ٹخنوں سے نیچے پیر کا استثناء کیا۔ چونکہ یہ اشارہ تھا سرکار کا، اور اشارے کی تعیین کے لیے یقینی سی بات ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اس کی کوئی حد بندی بھی قائم کرنی ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو سرکار نے اشارہ فرمایا ہاتھوں کی طرف، پیروں کی طرف، یہ مشار الیہ ہوئے۔ اب ان کی کوئی نہ کوئی حد بندی بھی قائم کرنی تھی، تو اس میں علماء کا ضرور اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ ٹخنے شامل ہیں، بعض نے کہا نہیں ہیں، بعض نے کہا کہ یہ جو ہتھیلی ستر میں ہے اوپر کا حصہ نہیں ہے، اس طرح۔ لیکن آسان پبلک کے لیے یہ چیز وہ یاد رکھ سکتی ہیں بہنیں کہ پہنچے تک دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے دونوں پیر اور چہرے کا جو سامنے کا حصہ ہے یہ ستر میں داخل نہیں تھا، یعنی اس کا استثناء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں لوگ جسم کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے، چہروں پر اتنی توجہ نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار اکثر عورت کے بدن کے اوصاف کو ذکر کرتے ہیں، چہرے کے بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے اقدس میں جس چیز کی طرف زیادہ طبیعتوں کا میلان تھا، سرکار نے اس کی طرف دیکھنے کو سختی سے منع کیا۔ جس طرف اتنی توجہ نہیں تھی وہاں اتنی سختی نہیں فرمائی۔ لیکن جب علماء متاخرین آئے، یہ جو علماء متاخرین پہلے 300 سال کے بعد کے علماء کو یا تو علماء متاخرین کہتے ہیں، یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف اور امام محمد، بعض نے امام ظفر اور امام حسن بن زیاد کا بھی قول لکھا ہے کہ ان کے بعد جتنے علماء آئے وہ علماء متاخرین کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگوں کی توجہ چہرے کی طرف زیادہ ہونے لگی اور جسم کی طرف کم۔ جیسے آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ چہرے پہ نگاہ پہلے پڑتی ہے، اس کے بعد پھر انسان کے دل میں کوئی خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو علماء متاخرین نے جب لوگوں کی کیفیات اور طبیعتوں کو بدلتے ہوئے دیکھا، ان کی عادات کو بدلتے ہوئے دیکھا، تو حکم بھی بدلا، اور پھر علماء متاخرین نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے چہروں کا بھی پردہ کریں۔ اب ہماری بعض بہنیں اس چیز کو نہیں سمجھ پاتی، وہ کہتے ہیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چہرے کے پردے کا حکم باقاعدہ نہیں دیا تھا، اور یہ مولوی لوگوں نے چہرے کا پردہ نکال لیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی عالم ہیں یا مفتی ہیں، انہیں از خود اپنے پاس سے کچھ کہنے کا اختیار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دیے ہیں۔ وہ اس اختیار کے تحت جب بولتے ہیں تو خود حقیقتاً اپنے اختیار سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اختیار سے کہہ رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اس میں مکلف بنا دیا لوگوں کو کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ جاننا ہے جس کے بارے میں تمہیں پہلے نہیں پتا تو قرآن کی طرف نہیں، حدیث کی طرف مت جاؤ، بلکہ علماء کی طرف آؤ۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اور مزاج شرع کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمہیں اس کا حل بتائیں گے۔ لہٰذا گویا کہ اب علماء کرام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے جو کچھ بیان کریں گے وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی بیان ہوگا، وہ شریعت کہلائے گی۔ لہٰذا جب علماء متاخرین نے چہرے کے پردے کا حکم دیا تو اب خواتین کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے، نقاب کرنا ضروری ہے، اس طرح پیشانی بھی حتی الامکان چھپانے کی کوشش کریں۔ ہاں جہاں پر مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جہاں پر پردہ کرنے میں کوئی سیکورٹی رسک وغیرہ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ استثناء اب بھی ہوگا اور وہاں چہرہ کھولنا جائز ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ